أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلى پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام سے آشنا فرمایا ہے، ان کی معرفت میں سے کچھ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اس دعا کے ساتھ خدا تعالیٰ ان عبادات کے صدقے میں ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے، مرنے کے بعد ہماری قبور ان کے نور سے منور ہوں، انشاءاللہ محشر میں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے احترام میں درود بھیجے محمد چند دن ہو گئے مبارک رمضان کو گزرتے ہوئے، اور جیسے کہ آپ نے احساس کیا ہو کتنے آپ نے مبارک کا انتظار کیا ہو، یہ چند دن گزر گئے اور باقی دن بھی بہت تیزی سے گزر جائیں گے، اور اچانک آپ دیکھیں گے کہ مبارک اختتام پذیر ہوا۔ انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، ہم وقت کے گزرنے کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وقت جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، وہ حقیقت ہے جس نے بہت تیزی سے گزرنا ہے اور اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ہمیں اختتام میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری جو اچیومنٹس ہیں ماہ مبارک رمضان سے یا پوری زندگی سے، وہ آخرکار کیا ہے، اور ان کے ذریعے سے میں اور آپ حساب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ زندگی میں کمایا وہ قابل قدر تھا یا قابل قدر نہیں تھا۔ خوش قسمت وہ ہے جس کو وقت گزرنے سے پہلے پتہ چل جائے کہ جو کچھ میں حاصل کر رہا ہوں وہ قابل قدر ہے یا قابل قدر نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے بعد ظاہر ہے اس بات میں کچھ ممکن نہیں ہے سوائے کہ انسان پچھتاوا حاصل کر سکتا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ۔ تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ کہ ان عبادات کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے کہ پہلے بھی عرض کرتا آپ کی خدمت میں، کیا ایسا ہونا ہے کہ ہم اور آپ عبادات کرتے چلے جائیں گے 30 سال 40 سال 50 سال اس سے زیادہ؟ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ سب کیا تھی، صحیح ہوئی نہیں ہوئی، قبول ہوئی نعوذ باللہ رد تو نہیں ہو گئی؟ کیا صرف قیامت کے دن پتہ چلے گا یا یہاں پر بھی کچھ ہونا ہے؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ سب صرف قیامت کے دن اثرات دکھائیں گے، نہیں، انہوں نے دنیا میں بھی اثرات دکھائے ہیں۔ تو اب سوال یہ کہ وہ اثرات کیا دکھانے ہیں؟ ایک اثر جو ہم بہت زیادہ ڈھونڈ رہے ہیں جو مل سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ یہ کہ ہمیں دنیا کی مشکلات اس سے حل ہو جائے، کہ بہت سادہ سا اثر ہے اور اس کو ہم بہت ڈھونڈ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر میں آپ کو کوئی ایک دعا ایسی بتا دوں جس سے آپ کی انکم راتوں رات دگنی ہو سکتی ہے، آپ واجب کو اتنی تندہی سے انجام نہیں دیں گے جتنا اس کو انجام دیں گے۔ بسم اللہ بتائیے۔ صرف ایک دولت ہی نہیں ہے، ایسی دعائیں بھی ہو سکتی ہے جس سے زندگی برابر ہو جاتی ہے، برابر۔ اچھا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعائیں ساری کی ساری بتا دی جائیں؟ پھر کیا ہوگا؟ سب کے پاس دولت دگنی ہو جائے گی، سب کی عمریں دگنی ہو جائیں گی، اس سے مشکل حل ہو جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف دولت کمانے کے لیے نہیں بھیجا۔ معاملہ کچھ اور ہے، ہمیں جو کچھ چاہیے اس کے پیچھے کچھ اور چاہیے، اور یہ وہ چیزیں جو ہمیں مسلسل ڈھونڈنا ہے، وہ اصلی چیز جو ہمیں چاہیے وہ کیا ہے؟ باقی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، فلاں کام کریں گے تو یہ اچھائی آئے گی دنیا کے اندر، چلیے ٹھیک ہے اچھائی آ جائے گی۔ فلاں کام کریں گے کبھی بیمار نہیں ہوں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کام سے رزق بڑھے گا، کسی کام سے بیماری جائے گی، کسی کام سے عزت بڑھے گی، شہرت بڑھے گی، ہمارے پاس پتہ نہیں ہر معاملے کے لیے کوئی دعا، کوئی عمل، کوئی ورد، کوئی ذکر موجود ہے۔
لب لباب کیا ہے سب کا؟ مثلا 30 سال کے بعد مجھے اپنے اندر کیا ڈھونڈنا ہے جس کو میں آج سے سوچوں تو 30 سال بعد مل جائے، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر وہ نہ ملے تو میں سوچوں کہ یہ اچھا نہیں ہوا۔ اچھا یہ ورد اور ذکر میں بھی ہے، نماز اور روزے میں بھی ہے، اور میں ایک اور بات درج کروں گا، ذکر اہل بیت میں بھی ایسے، ذکر اہل بیت میں بھی ایسے۔ مثلا کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا فرض کیجیے میں نے 25 سال ذکر اہل بیت کیا، اس 25 سال ذکر اہل بیت کے نتیجے میں کم ترین سے شروع کرتا ہوں، بس ترین سے شروع کرتا ہوں، بے تحاشا دولت مجھے مل گئی، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ نہیں، دولت بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس بات کی نشانی نہیں بنتی کہ میں کامیاب ہوں۔ اچھا میں آگے بڑھاتا ہوں۔ 25 سال میں نے ذکر اہل بیت علیہ السلام کیا، اور پورے پاکستان کا، چلو پوری دنیا کے چپے چپے میں جہاں کہیں اہل بیت کے ماننے والے تھے سب مجھے جانتے ہیں، سب میرا احترام کرتے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کامیابی مل گئی؟ نہیں، کیوں؟ ممکن ہے ان لوگوں کو صحیح پتہ ہی نہ چلا، ممکن ہے میرا احترام کرتا ہے۔ ممکن ہے شہرت مل جائے، ممکن ہے لوگ احترام کر لیں، یہ سب چیزیں ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود جو نصیب ہونا چاہیے تھا وہ نصیب نہ ہو۔ اچھا اب ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، میں نے کم سے شروع کیا تھا، دولت بیان کی، شہرت بیان کر دی، ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، میں نے 25 سال ذکر اہل بیت کیا، مجھے بعض کمالات مل جائیں، بعض کمالات مل جائیں۔ مثلا کیا کمال مل جائے؟ مثلا کمال مل جائے کہ میں کسی کے لیے دعا کرتا ہوں اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، میں کسی بیمار کے لیے دعا کرتا ہوں اسے شفا مل جاتی ہے، صحیح ہے۔ اچھا یہ جو کمالات مل گئے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ اس کو تو سب مانتے ہیں، اس کو سب کامیابی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کیجئے آپ کو پتا چلے ایک آپ کے علاقے میں ایک آدمی ہے، وہ اگر آپ اس سے مل لیں وہ آپ کو گلاس میں پھونک کر پانی دے دے، آپ وہ پانی پی لیں اور شفا ہو جاتی ہے، لوگ کہیں گے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اور ہم لوگ تو اس کو فوراً اپنا بابا اپنا مرید مان لیں گے، فوراً پیر مان لیں گے فوراً کہ بھائی یہ ہمارا پیر ہے، یہ ہماری مراد ہے، سب کچھ یہی ہے، کیوں؟ یہ پھونکتا ہے شفا مل جاتی ہے، معاملہ ختم ہو گیا، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اچھا اب عجیب مشکل ہمارے پاس اور بھی ہے، وہ میں نے 3 مثالیں دی آپ کی خدمت میں، دولت، شہرت اور یہ کرامات، صحیح۔ اچھا کیا اگر یہ تینوں چیزیں کہیں اور سے بھی ملتی ہوں پھر کیا ہوگا؟ یہ تینوں چیزیں کہیں اور سے بھی ملتی ہوں، مثال کے طور پر دولت کہیں اور سے بھی ملتی ہو، دولت غلط کاموں سے ہی مل جاتی ہے۔ کوئی دفعہ میرے مرحوم والد کہیں سے گئے، کوئی ریڑے والا تھا، اس سے کوئی چیز لی، اس نے کم وزن دی، وہ اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ وزن کم دیا ہے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں آپ کو اور باقی بھی دے دیتا ہوں، جو نہیں دیا وہ بھی دے دیتا ہوں۔ بابا نے کہا کہ اس طرح حرام کر کے بیچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہنس کے کہنے لگا بڑے صاحب فائدہ تو بہت ہوتا ہے، تو دولت تو آ جاتی ہے، اس کو کوئی شبہ نہیں ہے، حرام کمانے کی دولت نہیں آتی ہے، آتی تو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، بینک بیلنس بڑھ جاتے ہیں، بڑوں نے بڑھائے ہوئے، آخری عمر میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں مسجد بنوا دیں گے، کرتے ہیں لوگ۔ پاکستان میں ایک دوست ہے ہمارے بڑے اچھے ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر، اب وہاں سے نکل رہے ہیں پریشان ہو کر، پر وہ کہیں گے کہ ہمارے یہاں پاکستان میں بیوروکریٹس کے درمیان ایک طریقہ کار رائج طریقہ کار، میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے کا وہ یہ ہے کہ ساری زندگی کماتے ہیں، اپنی کمائی جو ان کی ہے غلط صحیح کوئی پرواہ نہیں، جتنا کمانا ہے کما لو، رشوت کا چور بازاری کا سب کماتے ہیں، جب ریٹائرمنٹ سے 2 سال پہلے پہنچتے ہیں تو حج کر لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، اس کے بعد 2 سال نہیں کماتے، 2 سال نہیں کماتے، اور کہتے ہیں جو 58 سال غلطی کی تھی وہ حج نے صاف کر دی ہے، اور آگے 2 سال میں نے غلط نہیں کیا، تو میرا معاملہ صاف ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھو بھائی تمہیں خود پتا ہے کہ یہ غلط ہے، کہنا یہ تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ غلط ہے، لیکن اس میں غلطی کون سی ہے؟ اس میں غلط ہے کیا؟
صحیح ہے نا، مگر آپ لوگ نہیں کہتے کہ حج جو ہے وہ اس طرح کر لیتا ہے. میں کہتے دیکھو اس میں سب سے بڑی غلطی ہے کہ اگر کوئی واقعاً حج کے ذریعے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے تو اصل وہ حج قبول ہوگا جو حلال پیسے سے ہوگا. اور جیسے ہی وہ توبہ کرے اس کو جتنا حرام اپنے پاس تھا وہ سب کا سب اپنی جیب سے نکالنا پڑے گا. تو اس کے ساتھ تو توبہ قبول نہیں ہوگی اس کی. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ میں گناہ کی زندگی گزارتا رہا ہوں 10 سال کے بعد توبہ کروں اور گناہ سے جو کچھ کمایا تھا وہ ابھی بھی میری جیب میں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. تو ابھی عرض ہوا دولت اگر دیکھنا چاہتے ہیں دولت 10 ذرائع سے ملتی ہے، شہرت کے غلط طریقوں سے نہیں ملتی. لوگ کتنے لوگ مشہور ہیں جن میں کون اصل زیادہ تر شہرت غلط طریقوں سے ہی ملتی ہے. صحیح سے ملتی کہاں ہے؟ صحیح سے کم ملتی ہے. اصل زیادہ تر شہرت غلط چیزوں سے ملتی ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات کی کمالات. اب کہیں بھی کمالات تھوڑی غلط طریقوں سے ملتے ہیں. اسلام میں جادو حرام ہے. جادو حرام. جادو ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہوتا تو حرام کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے کچھ کمالات ایسے بھی ہیں جن کو ہم کمال کہتے ہیں وہ جادو سے مل سکتے ہیں. ہم مل سکتے ہیں. وہ کون سا مشکل ہے؟ کیا آپ نے ایسے عیسائی پادری نہیں سنے جو لوگوں کو شفا دے دیتے ہیں؟ آتے ہیں، پاکستان میں بھی آتے ہیں. بڑے بڑے کمالات رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ایسے ایسے کمالات رکھنے والے آپ اگر بیان نہ کرے وہ آدمی کہ نہیں بھائی میں کچھ نہیں ہوں تو آپ اس کو پیر مان لیں گے. ایک موجود ہے پاکستان میں، ایک ڈاکٹر ہے مانسہرہ کے نزدیک علاقے میں. پہلے وہ چلے گئے تھے کہیں پاکستان سے بعد دوبارہ واپس آ گئے. ان کے پاس کوئی علاج کروانے گیا، اس نے علاج کیا. اس نے کہا میرا ایک رشتے دار ہے وہ ہل نہیں سکتا، اس کا بھی علاج کر دیں. کہنے کا لے آؤ. کہنے کا نہیں آ سکتا. کہنے کا پھر ایک کام کرو. روٹین میں وہ یہ کام کرتے ہیں. کہنے کے ایک کاغذ کے اوپر 3 جگہ زبان سے چاٹے جیسے تھوک لگائے، اس کو پنکھے کے نیچے خشک کر دو. وہ کاغذ میرے پاس لے آؤ. تو وہ جو آدمی جس آدمی سے انہوں نے کہا تھا انہوں نے خود مجھے بتایا. کہنے کے میں وہ کاغذ لے گیا ان کے پاس. انہوں نے میگنیفائنگ لینس سے اس تھوک کو دیکھا اور اس بندے کی زندگی کی ساری میڈیکل ہسٹری اس میگنیفائنگ لینس کے نیچے دیکھ دیکھ کے بتا دی. اس عمر میں اس کو یہ بیماری لگی ہے، اس کو اس وقت یہ بیماریاں ہوئی ہیں، اس بیماری کے اندر اس کی کنڈیشن اس وقت یہاں پہنچی ہوئی ہے کہ یہ جسمانی طور پہ ایسا لگ رہا ہوگا. کیا دیکھ کے بتایا؟ کاغذ پہ تھوک جو خشک ہوا ہوا اس کو دیکھ کر. اس کے بعد وہی تھوک دیکھ دیکھ کے علاج بھی کیا ہے. اور ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کہیں ہم زینبیا میں عرض کیا تھا کہ ایک بندہ خدا تھا جس کی وائف کا آپریٹ ہونا تھا، 2 دفعہ آپریشن ہو چکا تھا، 30 دفعہ آپریشن ہونے والا تھا. اس کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا. میں نے بڑی مشکل سے اس کا نمبر ڈھونڈا اور اپنے دوست کو بتایا تو انہوں نے وہی تھوک لگے ہوئے کاغذ بھجوائے تھے میرے آنے سے 1 دن پہلے. نہیں معلوم پھر بعد میں علاج کیسا ہو. تو اگر کوئی نہ بتائے، وہ خود کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں بھائی میں کچھ نہیں ہوں، اگر وہ نہ کہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں اور وہ یہی کام شروع کر دیں پاکستان میں دکان چمکانے کے لیے تو یہ بہت بڑے پیر بن جائیں گے. تو مسئلہ ہی نہیں. تو بہت بڑے عارف تھے رجب علی خیاط، ان کا واقعہ لکھا ہے، ان کی ایک بایوگرافی ہے جو آیت اللہ رے شہری نے لکھی ہے. اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے. کہنے کے کہ وہ ایک جگہ پہ گئے اپنے ایک شاگرد کو لے کر. وہ ان کے پاس ذمہ داری یہ تھی کہ یہ عرفاء کو نصیحت کرنے میں مامور تھے. یعنی عرفاء جو اشتباہات کرتے تھے ان کی نصیحت ان سے کروائی جاتی تھی کہ آپ نے جا کے نصیحت کریں. تو وہ بی بی شہروانوں کے مزار کے قریب پہاڑی کے اوپر ایک عارف رہ رہے تھے. ان کے پاس گئے اپنے ایک شاگرد کو لے کر. ان سے پوچھا آج کل کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا میں یہاں پر ہوں. کیا آپ نے یہاں پہ رہ کے کیا حاصل کیا؟ تو جن سے ملنے گئے تھے انہوں نے پتھر اٹھایا اور پتھر لے کر ان کے ہاتھ میں تھمایا تو ناشپاتی تھی. کیا میں نے یہ کیا ہے؟ پتھر اٹھایا جب ان کے ہاتھ میں لیا تو ناشپاتی تھی. کہا میں نے یہ کیا ہے. انہوں نے ناشپاتی لی، اس کو دوبارہ زمین پہ رکھا تو وہ پھر پتھر تھا. کہا یہ جادو ہے، اللہ کی راہ میں کیا کیا؟ کیا یہ تو شعبدے بازی ہے. اللہ کی راہ میں کیا کیا؟ ان کو یہ سکھانے آئے تھے کہ جو تم عبادتیں اس ٹائپ کے کمالات کے لیے کر رہے ہو تمہاری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں. عبادتیں ان کمالات کے لیے نہیں کی جا سکتی. عبادتیں صرف اللہ کی بندگی کے لیے ہونی ہیں.
اور یہ جو تم کمالات کے حصول کے لیے سارے کام کر رہے ہو یہ تم ایک طرح کا شرک کر رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں ہو. تو کیا یہ کمالات صرف ایک ہی راستے سے ملتے ہیں؟ اس ٹائپ کے کمالات پتہ نہیں کس کس طرح سے مل سکتے ہیں. بس وہ جو اہل بیت اصلی دینے کے لیے آئے تھے وہ کیا ہے، یہ ہمیں سوچنا پڑے. نہ وہ دولت دینے آئے، دیتے تھے، یہ دینے نہیں آئے تھے. نہ وہ شہرت دینے آئے، دے دیتے ہیں، ان کے نام پہ شہرت بہت ملتی ہے لیکن وہ یہ دینے نہیں آئے. کمالات میں تحاشا دیتے ہیں لیکن اصل میں کیا دینے آئے تھے؟ اصل میں اللہ کی بندگی اور اس کی بندگی کا علم دینے آئے. اصل میں یہ دینے آئے. بس عزیزان محترم، اگر کسی بندے کے اندر دولت نظر آئے اہل بیت کے نام پہ کمائی ہوئی، شہرت نظر آئے اہل بیت کے نام پہ کمائی ہوئی، بعض ایسے کمالات نظر آئے اہل بیت کے نام پر کمائے ہوئے لیکن اس میں تقویٰ اور علوم اہل بیت نظر نہ آئے، تو اس کا مطلب اس نے کچھ کسب نہیں کیا. تقویٰ پرہیزگاری چاہیے. جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کردار بتایا تھا وہ کردار چاہیے. اگر وہ کردار نظر نہ آئے تو جتنا نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ اتنا ہی دور ہے. باقی وہ چاہے وہ مار کے کچھ بھی کر لے، پتھر کو ناشپاتی بنا لے، ناشپاتی کو پتھر بنا لے، ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ 10 طریقے سے ہو سکتی ہے. لہٰذا ابھی آپ کے سامنے دنیا آہستہ آہستہ کھلے گی. پہلے ہم لوگوں کو دنیا کی خبر ہی نہیں تھی. آہستہ آہستہ دنیا ہمارے سامنے کھول رہی ہے. بہت ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں جو ہم پہلے سمجھتے تھے کہ صرف ہمارا کمال ہے. لیکن بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی کہ نہیں یہ صرف ہمارا کمال نہیں. بہت سارے لوگ، لہٰذا میں نے جیسے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ کو پتہ نہیں کون کون سے دین کے ماننے والے مل جائیں گے جو پتہ نہیں کون کون سے کام کر رہے ہوں گے جن کو آپ پہلے سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارا کمال ہے. صرف آپ کے اور میرے علاقے میں صرف ہمارا کمال تھا. ابھی آپ چلے جائیے یونان کے اندر جو گریک آرتھوڈاکس رہ رہے ہیں، دیکھیے ذرا جا کے وہ کیا کیا قربانی کے نام پر وہ کر رہے ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم صرف ہم کر رہے ہیں. آپ حیران رہ جائیں گے. اسی طریقے سے آپ چلے جائیے فلپائن میں جو عیسائی مختلف تہوار کرتے ہیں انہیں نزدیک سے دیکھیے گا. آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو کام ہم تہوار کے طور پر کرتے ہیں وہ ہم شدت سے کر رہے ہیں. اگر ان سے یہ ثابت ہونا ہو کہ ہم حق پر ہیں تو پھر تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جو ہمیں پتہ ہے نا حق ہے. آپ کا اور ہمارا حق کسی اور دلیل کی بنیاد پہ ثابت ہوا ہے. آپ کا اور ہمارا حق اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کسی اور دلیل سے ثابت کیا. اس کو جو ایسنس ہے ان کا، جو ان کا روح ہے، مطلب ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تب ہمارے پاس اصلی دین پہنچے گا. تب اس بات کی نشانی ہوگی کہ ہاں اصلی دین ہمارے پاس ہے اور وہ ہمیں کمالات نصیب ہوں گے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام واقعی پہنچانا چاہتے ہیں. بس اس سلسلے کی آخری بات عرض کرتا چلوں، اگر یہ چیزیں اصل ہوتی جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، دولت، شہرت اور دوسری چیزیں، تو اہل بیت کے بہترین اصحاب ان چیزوں میں غرق ہوتے ہیں جبکہ وہ ان میں نہیں تھے. یعنی مثلا حضرت سلمان فارسی کے پاس کتنی دولت تھی اور ہم ہر روز علم پہ کھڑے ہو کر اہل بیت سے صرف دولت مانگ رہے ہوتے. حضرت ابو ذر غفاری غربت کے عالم میں صحرا کے اندر شہید ہوئے اور ہم ہر روز اہل بیت سے مانگ رہے ہوتے میرا گھر بڑا ہو جائے، میرا نام دنیا میں چمکے، میری فلاں چیز دنیا میں مشہور ہو جائے. حضرت ابو ذر نے کیوں نہیں مانگا؟ کچھ نہیں ہوتا سلامتی تو مانگتے ہیں. تو حضرت میسا میں دربار نشوری پہ چڑھ کے کیوں نہیں مانگی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ان لوگوں کے نزدیک بہت حقیر تھی، ورنہ وہ یہ مانگتے کچھ اور مانگ رہے تھے اور وہ ہم نہیں مانگ رہے. ہمارے ساتھ جو اصلی مشکل ہے، جو ہمارا دین ترقی نہیں کر پا رہا، جو اہل بیت کے اصلی چاہنے والے تھے وہ کچھ اور مانگتے. وہ ان سے کیا مانگ رہے تھے؟ وہ ان سے علم مانگ رہے تھے. حضرت مالک اشتر، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان فارسی، یہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے علم مانگتے تھے کہ ہمیں علم نصیب کرے، ہمیں اللہ کا تقویٰ کی بندگی نصیب کرے. اور ہماری جو دعائیں ہیں ان کو ذرا فلٹر کریں تو آپ دیکھیں ان دعاؤں میں سے ان میں سے جو ہے وہ کیا مانگ رہے ہیں. تو
اورینٹیشن کا مسئلہ ہے، اس کو صحیح کریں انشاءاللہ، ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وہ کمالات نصیب ہوں جو وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں. خدا تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنا نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نبی سے فرمایا کہ اے نبی آپ وہ سب پڑھ دیں جو آپ کی طرف کتاب کی بابت آیا ہے. واقم الصلاۃ اور نماز قائم کریں کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ولذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ذکر اللہ اکبر. میں نے عرض کیا تھا پہلے آپ کی خدمت میں ہمارے پاس کچھ اصطلاحات قرآنی ہیں جن کو ہم سنتے ہیں ان کا ترجمہ ضرورت ہی نہیں پڑتی چونکہ وہ لفظ ہمارا اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو گہرائی عربی کی ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. ذکر ان الفاظ میں سے ایک ہے. ہم کسے ذکر کہتے ہیں؟ جیسے میں آپ سے کہوں گا نا ذکر، آپ اپنے ذہن سے میں ڈھونڈیے گا. جیسے میں آپ سے کہوں گا ایک آدمی کو دیکھا وہ ذکر کر رہا تھا تو آپ فوراً سوچیں گے اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہوگی، وہ یوں یوں کر کے پڑھ رہا ہوگا. ہم ذکر اسے کہتے ہیں. اچھا عربی میں ذکر کیسے کہتے ہیں؟ عربی میں ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو. عربی میں ذکر کہتے ہیں ریمائنڈر کو. کیا مطلب؟ کسی کو یاد آئے کہ فلاں چیز ایسی تھی، اس کو ہم کہیں گے یہ ذکر کیا ایسا. صحیح. بس ذکر اللہ کیا ہے؟ بار بار یاد آنا کہ خدا ہے، بار بار یاد آنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اب ایسا ہوگا آپ 100 دفعہ کہیں گے اللہ اکبر اور ایک دفعہ بھی یاد نہ آئے کہ اللہ عظیم الشان ہے، اس کا مطلب ذکر نہیں ہوا. اس کا مطلب ذکر نہیں ہوا. میں 8 رکعت نماز پڑھ لوں، 10 رکعت نماز پڑھ لوں، 50 رکعت نماز پڑھ لوں اور خدا یاد نہ آئے جبکہ سارے اعمال کیے میں نے، اس کا مطلب ہے ابھی ذکر نہیں ہوا. آپ صبح سے شام تک اذان میں مشغول رہیں، رات بھر عزاداری کریں اور آپ کو یاد نہ آئے کہ سید الشہداء کی قربانی کیا تھی، اس کا مطلب ہے یہ ذکر نہیں ہوا. ذکر وہ ہے جو یاد دلائے. اور باقی کیا ہے؟ یہ باقی ظاہر ہے. باقی ظاہر. اچھا ظاہر بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے ذکر ہوتا ہے، لیکن وہ ذکر اصل ہے. بس یہ جو میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم اور آپ یہاں 1 گھنٹہ بیٹھے، میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کروں، آپ کبھی خوش ہوں کبھی روئیں اور آپ کو اللہ یاد نہ آئے، اس کا مطلب میں نے ذکر خدا نہیں کیا. ذکر خدا یہ تھا کہ ہم اللہ کو یاد کرتے، اللہ کی سم بڑھنے کی کوشش کرتے. اور یہ وہ کمال کی چیز ہے جو انسان کی زندگی کے اندر آ سکتی ہے. جیسے کہ وہ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ یہ بتاؤ میرے لیے کیا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا تیری میں نے عبادتیں کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا ہے، فلاں کام کی. خدا تعالیٰ نے کوئی اس طرح کا ایک جواب دیا کر تم نے نماز پڑھی اس لیے کہ جہنم میں نہ جاؤ، تم نے چاہا کہ جنت میں پہنچو تو نماز پڑھی. روزہ رکھا ہے اس لیے کہ آتش جہنم سے محفوظ رہو، کیونکہ روزہ آتش جہنم سے نجات ہے. فلاں کام اس لیے، فلاں کام اس لیے. موسیٰ علیہ السلام کا خدا میں سمجھتا ہے میں سب تیرے لیے کیا. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ تیرے لیے نہیں کیا، تیری دی ہوئی کسی اور چیز کے لیے کیا ہے. تو وہ جو کام میں صرف تیرے لیے کروں وہ کیا ہے؟ عجیب جملہ ہے. فرمایا میرے بندوں کو میری یاد دلاؤ. یہ میرے لیے، میرے بندے میرے ہاتھ سے دور جا رہے ہیں، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اس طرح کی تعبیر کہ بندے مجھ سے دور جا رہے ہیں، ان کو میرے پاس لے کر آؤ. یہ میرے لیے. بندے اللہ سے غافل ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں مگن ہو رہے ہیں، ان کو واپس خدا کی طرف لانا یہ اللہ کے لیے. یہ ذکر اللہ. آپ کی اور میری زندگی میں خدا واپس آئے کیونکہ ہم اس کو بلاتے چلے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ تعالی. بولا ذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. خدا جانتا ہے تم لوگ کیا کچھ کر رہے ہو. خدا فرماتا ہے تم جو کچھ کر رہے ہو چھپا ہوا نہیں ہے، وہ واضح ہے. اور ذکر اللہ اکبر، بس یہ ورد کرو، نماز پڑھو، پیچھے ذکر نہ ہو، یہ صحیح نہیں. ذکر اللہ اکبر یہ اس کے پیچھے ہونا چاہیے. ہر آپ کے اور میرے کام کے پیچھے اللہ کی یاد مضبوط تر ہو تو وہ مقبول ہے، وہ قبولیت کی نشانی ہے.
اس کے بعد موضوع بحث ہے اہل کتاب کے ساتھ تعلقات، جو اس سورہ کریمہ کی مناسبتوں میں سے ایک اچھی مناسبت ہے، بالاخص یہاں پہ رہتے ہوئے درود بھیجے گا محمد وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ فرمایا اور اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو سوائے اس راستے کی جو سب سے اچھا ہو، یعنی اہل کتاب کے ساتھ فضول بات مت کرو، اچھی بات کرو۔ اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ نہ کرو، یعنی جدل نہ کرو، جنگ نہ کرو، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے اہل کتاب دو قسم کے، ایک وہ اہل کتاب ہیں جو ظالم ہیں، ایک وہ اہل کتاب ہیں جو ظالم نہیں ہیں۔ ہاں اہل کتاب ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، تمہیں نہیں مانتے ابھی۔ فرمایا ان میں سے جو لوگ ظالم ہیں ان کے ساتھ سختی کرو، اور جو ظالم نہیں ہیں ان کے ساتھ سختی مت کرنا۔ ان سے کیا کہو؟ فرمایا ان سے کہو وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہم پہ نازل ہوئی ہے، اور وہ جو تم پہ نازل ہوئی ہے اس پہ بھی ایمان لائے۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس خدا کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے اہل کتاب کے ساتھ اپنی مشارکت کو واضح کرو، ان کو بتاؤ تمہارا معبود وہی جو ہمارا معبود ہے، تم پر بھی کتاب نازل ہوئی ہے، ہم پر بھی کتاب نازل ہوئی، اور جو ظلم کرنے والے اہل کتاب ہیں فرمایا ان کے ساتھ جدل کرو، ان کے ساتھ لڑو، یعنی ان کے ساتھ مقابلہ کرو پھر ان کا، کہ وہ تم پہ ظلم نہ کر سکے۔ لیکن اگر اہل کتاب ظالم نہیں ہے ان کے ساتھ تمہارا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیوں ایک عام عیسائی کو غلط سمجھیں، ہم کیوں ایک عام عیسائی کو دشمن سمجھیں، کیوں سمجھیں؟ اصل اگر ایک اور چیپٹر سے دیکھا جائے تو ایک عام عیسائی ہمارا دوست ہے، حتیٰ قیامت کے زمانے میں واقعا بعض اوقات اس کو اس انداز میں سوچتا ہوں۔ ایک پورا میں ایک دفعہ ٹی وی کے اوپر 4-5 سال پہلے میں جاتا تھا ٹیلی ویژن پہ، پھر میں چھوڑ دیا، ٹی وی چھوڑ دیا تو وہ بھی چھوڑ دیا۔ تو ایک دفعہ ایک پروگرام کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا، اور ایک کرسمس تھی میرے خیال میں، ایک عیسائی پادری ساتھ تھے، ہم تھے، اور ایک اور کوئی اہل سنت کے عالم تھے وہ ساتھ تھے۔ تو بات ہوئی اہل کتاب کے ساتھ روابط پر۔ میں نے کہا بھائی میں کم سے کم عیسائی اہل کتاب کو اپنا دوست سمجھتا ہوں، میں اپنا دوست سمجھتا ہوں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جب ہمارے مولا تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور وہ عیسائیوں سے کہیں گے کہ امام کیا ہیں، تو عیسائی حضرت عیسیٰ کی بات مان لیں گے۔ اس کا مطلب ہے عیسائیوں کے اندر دو خوبیاں چاہیے۔ نمبر ایک، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پہچانیں گے، ایک بات، دوسرے کی صرف پہچان کے اکڑ کے نہیں پہچانیں گے، تسلیم ہو کر پہچانیں گے۔ اور جب حضرت عیسیٰ ان سے کہیں گے کہ یہ امام ہے، تو پھر نہیں کہیں گے ہم تو آپ کو مانتے ہیں، آپ جس کو کہیں ہم اس کو نہیں مانیں، اس کو بھی مانتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے کم از کم اس دور کے عیسائیوں میں واقعاً بندگی ہوگی، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے کم از کم اہل کتاب کے کچھ ایسے ہوں گے جن کے اندر واقعی بندگی ہوگی۔ اور یہ مرض کرتا چاہوں قرآن کریم کے اندر اہل کتاب کی مدح میں لکھا ہوا ہے کہ ان عیسائیوں میں سے جو نصارہ ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ نے تعریف کی، بس خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر اہل کتاب کی تعریف کی، بالاخص عیسائیوں کی تعریف کی، ہاں یہودیوں کا مقابلہ کیا۔ فرمائے ہر روز ان کے فتنے میں سے کوئی نئی چیز تمہیں پتہ چلے گی، صاف قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے اس مفہوم کے ساتھ، ہر روز ان کے فتنوں میں سے کوئی نئی چیز تمہیں پتہ چلے گی، تو ہمیں تو نظر آتی رہتی ہے۔ تو ہمارے سامنے اہل کتاب کی کیٹیگریز ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، اہل کتاب میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو ظالم نہیں ہیں۔ جو ظالم نہیں ہیں امام کی تشریف آوری کے بعد کے واقعات کو دیکھتے ہوئے بھی، قرآن کریم کی ان بیانات کو دیکھتے ہوئے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ جو اہل کتاب میں سے ظالم نہیں ہے وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، جس کو قرآن کریم احسن تعبیر فرما رہا ہے۔ درود بھیجے گا محمد جو اہل کتاب میں سے ظالم ہے وہ کون ہے؟ اہل کتاب کے وہ لوگ جو دوسرے انسانوں پر جان بوجھ کر ظلم کر رہے ہیں، وہ ظالم ہے۔
چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سلیب کو اپنی گردن میں لٹکا کے بھی کرے ظالم تو وہ ظالم ہے. اور اسی طریقے سے بہت سادہ سی بات ہے، طے شدہ بات ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ وہ ہیں جو واقعی مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں سے کچھ وہ ہیں جو ظالم ہیں. اصل مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو بنیادی ترین تقسیم ہے وہ اس کی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے اور کیا ہے. مجھے لگتا ہے یہ تقسیم ایک اور تقسیم ہے، اس سے بڑھ کر ایک اور بھی تقسیم ہے. جو مجھے زیادہ اہم تقسیم نظر آتی ہے وہ تقسیم یہ ہے کہ کون ہے جو اہل حق ہے، جو حق کی خاطر زندگی گزارے، اور کون ہے جو نفس پرست ہے، جو اپنی نفس پرستی کی خاطر زندگی گزارے. بس مسلمانوں میں سے کچھ ہیں جو اہل حق ہیں، حق کے اوپر زندگی گزارتے ہیں، اگر حق ثابت ہو جائے تو اس کا ساتھ دے دیتے ہیں، اور کچھ ہیں جو نفس پرست ہیں. اسی طریقے سے اہل کتاب میں سے ہیں، کچھ ہیں جو حق کی طلبگار ہیں، حق کے پیچھے چلنے والے ہیں، جتنا پہچان سکے اس کے اوپر پیچھے چلے، اور جب مزید پہچانیں گے تو اس کے پیچھے چلیں گے، اور باقی نفس پرست ہیں. بس جو دنیا کے اندر خطرہ ہے وہ زیادہ بڑا خطرہ اس سے نہیں ہے کہ کوئی عیسائی ہے یا نہیں، زیادہ بڑا خطرہ یہ ہے کہ نفس پرست ہے یا نہیں. وہ نفس پرست مسلمان بھی ہوا تو خطرناک ہے، اور وہ نفس پرست اہل کتاب بھی ہوا تو وہ بھی خطرناک ثابت ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے کتاب آپ پر نازل کی. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. اب اس آیت کریمہ میں لوگوں کی تقسیم کو غور سے دیکھیے گا. خدا تعالیٰ نے لوگوں کو کتاب کے معاملے میں، کتاب قرآن کریم کو قبول کرنے کے معاملے میں کس انداز میں تقسیم کیا ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا. فرمایا ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ لوگ جن کے اوپر پہلے سے کتاب نازل ہوئی ہے وہ اس کتاب کے اوپر ایمان لائیں گے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان کافروں مشرکوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائیں گے. ان مشرکوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائیں گے. بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو اہل کتاب ہیں یہ ایمان لائیں گے، ان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، ایمان لانے کے بہت امکان ہے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور وہ جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائیں گے. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات کا انکار تو بس وہ کرتے ہیں جو کافر ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کچھ اہل کتاب ہیں جو کافر نہیں ہیں، کچھ بت پرست ہیں وہ بھی کافر نہیں ہیں، باقی لوگ کافر ہیں. اب دیکھیں نا آپ قرآن کریم نے اسی طرح تقسیم کی، کہا اہل کتاب ایمان لائیں گے، کچھ بت پرست من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، ان بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لائیں گے. انکار کون کرے گا؟ فرمایا ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے سوائے وہ جو کافر ہوتے ہیں. خدایا ہم تو کہتے تھے جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے، اور خدا کہتا ہے نہیں اہل کتاب میں جو ایمان لائیں گے یہ کافر نہیں. بت پرست ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں گے، کچھ بت پرست ایسے جو ایمان لائیں گے، اور آیات کا انکار کون کرے گا؟ وہ جو کافر ہوتے. یہ کافر کون ہے؟ یہ کافر ہے کون پھر؟ بس کافر دین کا نام نہیں ہے، کافر مینٹالٹی کا نام ہے، کافر ایک فکر کا نام ہے، طرز فکر کا نام کافر ہے. ہم کافر مذہب سمجھ رہے ہیں. خدا تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. کافر مثلا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ کہیں گے بھائی کون کون سے لوگ پی ایچ ڈی کریں گے، تو آپ کہیں گے بھائی کچھ لوگ ہوں گے جو گورے ہوں گے پی ایچ ڈی کریں گے، کچھ لوگ جو ہیں وہ سانولے رنگ والے پی ایچ ڈی کریں گے، کچھ لوگ زرد نسل والے پی ایچ ڈی کریں گے. اس کا مطلب ہے پی ایچ ڈی کسی دین کا نام نہیں ہے. یہ کسی بھی نسل سے آ سکتے ہیں، کہیں سے بھی آ سکتے ہیں، کوئی نسل نہیں ہے. پھر اس کا مطلب ہے خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کچھ اہل کتاب ایمان لائیں گے کتاب کے اوپر، مشرکوں میں سے بھی کچھ لوگ، بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لے آئیں گے. انکار کون کرے گا؟ کافر انکار کر دے گا. اس کا مطلب ہے کافر دین کا نام نہیں ہے، کافر فکر کا نام ہے، طرز فکر. اچھا یہ کافر کون سی طرز فکر ہے؟ اب یہ مسلمان میں بھی ہو سکتی ہے. وہ طرز فکر کیا ہے؟ حق کو دیکھے سر نہ جھکائے، یہ کافر ہے. کافر وہ ہے جو کھلی حقیقت کا انکار کر دے، وہ کافر ہے. بس ہم کفر کو دین سمجھتے ہیں، ہم کفر کو مذہب سمجھتے ہیں. کفر طرز فکر کا نام ہے. وہ ایک پروفیسر کرار حسین صاحب کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، کوئی ان کا تذکرہ سنا رہا تھا. پروفیسر کرار صاحب شروع کی کم سے کم زندگی میں تھوڑا
کہہ سکتے ہیں سوشلزم کمیونزم کی طرف مائل تھے. تو اپنی یونیورسٹی کے زمانے میں مشہور تھے کہ سرخے ہیں. جو پاکستان میں تقسیم ہے جو لیفٹسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سرخے تعبیر کیا جاتا ہے. اچھا وہ تھوڑا سا مشہور تھا کہ وہ سرخے ہیں. اچھا اور ان کے سامنے کچھ لوگ تھے جو ان سے کہیں زیادہ سخت کمیونسٹ تھے. البتہ میں عرض کرتا چلو مشہور تھا مجھے ہرگز وہ ایسے نہیں تھے, ہرگز ایسے نہیں تھے. انتہائی دیندار. یعنی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں پرسنلی کچھ اوقات کو جانتا تھا, انتہائی دیندار تھے. بس یہ جو مشہور ہے کہ سوچتے ایسے ہرگز کوئی چیز نہیں. لیکن ان کے مقابلے میں کمیونسٹ آتے تھے اور اسلام کے بارے میں ان سے لڑتے تھے. ان کے مقابلے میں کمیونسٹ آتے تھے, اسلام کے بارے میں ان سے لڑتے تھے, کیونکہ وہ ہمیشہ اسلام کا دفاع کرتے تھے. تو ان میں سے ایک کمیونسٹ آیا بڑا ہی قسم کا, اور ان سے کسی بات کے اوپر جدال کرنے لگا. تو کہنے لگے کہ تم پورے ملا اس کمیونسٹ سے. تو اس نے کہا میں کہاں سے ملا ہوں گا, میں تو دین مانتا ہی نہیں ہوں. آپ دین مانتے ہو, آپ ملا ہو گئے. کہ تم ملا ہو. کہیں گے پھر ملا کون ہوتا ہے؟ کہیں گے وہ جو کٹ حجتی کرتا ہے, جو بحث مانتا نہیں, وہ ملا ہوتا ہے. تم ملا ہو, تم چاہے سوشلسٹ ہو لیکن تم ملا ہو. تو اب یہ ان کی ٹرمینالوجی تھی کہ بھائی ہم لوگ سمجھ رہے ہیں ملا وہ ہوتا ہے جو دین کے اندر آگے بڑھ جائے, وہ ملا ہوتا ہے. نہیں, ملا وہ ہوتا ہے جو حق کو دیکھتا ہے اور اس کا انکار کر دیتا ہے, بحث کرتا رہتا ہے, حجت کرتا رہتا ہے. وہ ان کے نزدیک تھا. اب خدا تعالیٰ نے کہا کافر, ہم نے کہا کافر وہ ہے جو مسلمان نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ فرمان نہیں, کافر ایک مذہب کا نام نہیں ہے, کافر کسی دین کا نام نہیں ہے, کافر طرز فکر کا نام ہے. وہ طرز فکر کیا ہے؟ حق کو دیکھتا ہے, سمجھتا ہے, اندر سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہی حق ہے, مانتا ہے. یہ کافر. تو اس کافر کی سزا بہت سخت ہے, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. میں ابھی آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں, لیکن ابھی آپ کا ذہن تسلیم نہیں کرے گا کہ مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ کو عرض کرتا چلوں, اگر آپ قرآن کریم کو اچھی طریقے سے مطالعہ فرمائیں تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ نہیں, قرآن کریم کی اصطلاح میں کچھ کافر ایسے ہیں جو مسلمان ہیں, اور کچھ کافر ایسے ہیں جو مشرک ہیں, اور کچھ کافر ایسے ہیں جو اہل کتاب ہیں. اس کافر بہت وسیع اصطلاح ہے. اور یہاں سے موضوع ایک بار پھر تبدیل ہوتا ہے. فرمایا کہ مومنوں وما یجحدوا بآیاتنا الا الکافرون. اس کے بعد اللہ کے نبی کی ایک صفت کی طرف اشارہ فرمایا, وہ یہ کہ اعلان نبوت سے پہلے اللہ کے نبی کی کوئی لکھائی ہمارے پاس موجود نہیں. اللہ کے نبی کے ہاتھ کا لکھی ہوئی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے اس طرح سے نبوت کے اوپر دلیل دی. فرمایا کہ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. فرمایا کہ اس سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے آپ کتاب نہیں پڑھتے تھے ان کے اوپر. اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے سامنے کوئی ایسی تعلیمات نہیں دی, کبھی تعلیمات نہیں دی. اب پتہ ہے اللہ کے نبی زیادہ تر منزوی تھے, گوشہ نشین تھے, زیادہ تر لوگوں کے سامنے تشریف نہیں لاتے تھے, خطبے نہیں دیتے تھے, درس نہیں دیتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. فرماتا خدا تعالیٰ آپ اس سے پہلے آپ ان کے سامنے کتاب نہیں پڑھتے تھے. ولا تخطه بيمينك, اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے. نہ اللہ کے نبی نے کوئی ایسی لکھائی کی, نہ اللہ کے نبی نے پہلے کوئی خطبہ درس دیا, نہ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے حتیٰ کبھی کوئی شعر کہا, کچھ نہیں کیا. اگر ایسا ہوتا اذن لارتاب المبطلون, اگر ایسا ہوتا کہ آپ پہلے سے کوئی درس دے رہے ہوتے, پہلے سے کتابیں لکھ رہے ہوتے, پہلے سے شعر کہہ رہے ہوتے, تو یہ جو باطل پہ چلنے والے ہیں یہ پھر شک کروا دیتے. یہ شک کیا کرتے, کہتے ہیں ان کو پہلے سے بہت سارا علم تھا, نعوذ باللہ ایک موقع پر انہوں نے دعویٰ نبوت کا کر دیا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے آپ نے تو پہلے کبھی کچھ کہا ہی نہیں, نہ پہلے کوئی کتاب کہی, نہ پہلے کوئی درس دیا, اچانک آپ نے درس دینا شروع کیا اور وہ قرآن کریم تھا. اس کا مطلب ہے یہ آپ کی طرف سے نہیں تھا, یہ اللہ کی طرف سے تھا. میں نشانی عرض کرتا چلوں, جب بھی کوئی انسان کسی چیز کو سیکھ کر کرے وہ معجزہ نہیں ہو سکتا. معجزہ بغیر سیکھے ہوتا ہے. بس ایسا نہیں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ تعالیٰ لاٹھی پھینکیں کہ آج تو سانپ نہیں بنا, کل دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں, پھر ایک دفعہ لاٹھی پھینکے پھر سانپ نہیں بنا, پھر دوبارہ لاٹھی پھینکے پھر سانپ بن گیا. اگر کوئی اس طرح ٹرائل اینڈ ایرر کے اوپر چلے, لرننگ پروسیس سے گزرے, اس کا مطلب ہے یہ معجزہ نہیں. معجزہ وہ جو اللہ کی عطا اچانک حاصل ہوتی ہے اور بلا کسی استثناء کے انجام پاتی ہے.
بل وہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ کھلی واضح آشکار آیات ہیں، نشانیاں ہیں جو صاحبان علم کے دل پر آتی ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، پہلے آپ کے ذہن میں ہوگا آیا تھا وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، وہ جو کفر کرتے ہیں وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں آیا ہے وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، وہ جو ظلم کرتے ہیں یہ ایک اور کیٹیگری ہے، یہ بھی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بس اللہ نے فرمایا ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے دو کیٹیگری، یا وہ جو کافر ہوتے ہیں کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ حق یہ ہے، نہیں مانتے، ان کی عادت نہیں ہے، ان کے اندر تسلیم کی عادت نہیں ہے، ان کے اندر تکبر ہے۔ علم کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے، علم کا ایک تواضع ہوتا ہے۔ علم کا تکبر کیا ہوتا ہے؟ سمجھ جاتا ہے کہ میں غلط ہوں، مانتا نہیں، یہ علم کا تکبر ہے۔ اور علم کا تواضع کیا ہے؟ علم کا تواضع یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بات کہتا ہے ساتھ یہ ضرور کہتا ہے کہ شاید میری بات غلط ہو، یہ علم کا تواضع ہے۔ علم کا تواضع یہ ہے کہ اپنی، چونکہ غیر معصوم ہے، اپنی غلطی کا امکان چھوڑتا ہے، کہتا ہے مجھے یوں سمجھ میں آتی ہے بات، اگر آگے کچھ اور سمجھ میں آئے تو قبول کر لوں، شاید میں نے یہ سمجھا ہے۔ کبھی علم کا جو غیر معصوم ہے کبھی یہ نہیں کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنو، جو میں کہتا ہوں وہ حق ہوتا ہے، یہ نہیں کہے گا، جو غلطی کا امکان موجود ہے۔ آج کہہ رہا ہے کل ممکن کچھ اور بھی کہے، ایک علم کا تواضع ہے، ایک علم کا تکبر ہے۔ فرمایا وہ جو کفر کرتے ہیں یہ علم کے متکبر یہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ دوسرا وہ جو ظلم کرتے ہیں، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں، پتہ ہے حق یہ ہے، نہیں مانتے، کسی اور راستے پہ چلتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، یہ بھی قبول نہیں کریں گے۔ درود بھیجیے محمد وقالوا لولا انزل عليه آية من ربه آيات من ربه قل انما الآيات عند الله وانما انا نذير مبين۔ اور جو جب کافروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا تھا اللہ کے نبی کے سامنے تو بہانے بازی کرتے تھے، بہانے بازی کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بہت سارے ان کے بہانوں کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا ہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ کہتے تھے، کہنے لگے کہ آپ جو ہے وہ سیڑھی لائیں جس پہ آسمان تک جائیں اور وہاں ہمیں نظر آئے کہ خدا ہے یا نہیں۔ کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، ادھر یہاں پر بھی ایک بہانہ ذکر کیا خدا نے تعالیٰ۔ کافر یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر آیات اپنے رب کی طرف سے نازل کیوں نہیں ہوتی، یعنی ہم ایک بات مطالبہ کرتے ہیں ان کا خدا وہ کام کیوں نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی فرمائے، اللہ کے نبی سے کہا اللہ نے یوں کہو قل انما الآیات عند اللہ، جتنی نشانیاں اترتی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو صرف آشکار ڈرانے والا ہوں۔ یعنی کفر یہ کہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو، یہ معجزہ بنے، اللہ فرماتا نہیں ایسا نہیں ہوگا، نشانیاں ساری خدا کی طرف سے ہیں، جس کو معجزہ سمجھے گا اس کو وہ نازل کرے گا۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے؟ یعنی خدا تعالیٰ کا جو لہن ہے، جو انداز ہے وہ کہہ رہے ہیں کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے، یعنی کیا یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے کتاب ان پر نازل کی ہے، اب اور معجزے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا کتاب کافی نہیں ہے معجزے کے لیے؟ ان فی ذلک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، اور یہ جو کتاب ہے اس کے اندر رحمت ہے اور وہ جو صاحبان ایمان ہیں ان کے لیے ذکر بھی ہے، ان کے لیے اللہ کی یادآوری کا بندوبست بھی ہے۔ تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے مزید معجزوں کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ یہ جو معجزہ ہے کیا یہ کم ہے؟ اس معجزے کو دیکھو اور اس کے اوپر زندگی گزارو۔ قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں اور جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ اچھا ایک بات باریک سی عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ قرآن کریم میں زمین کبھی پلورل نہیں آیا ہے، زمین ہمیشہ ایک آیا ہے، آسمان ہمیشہ آسمان بہت دفعہ پلورل آیا ہے، صحیح ہے؟ سما آیا ہے ایک آسمان، سماوات بہت دفعہ آیا ہے کئی آسمان، لیکن ارض پلورل نہیں آیا، ارض جمع نہیں آیا، ارض ایک ہی آیا، زمین ایک ہی آیا ہے، آسمان بہت آیا۔ اس کے اندر کوئی راز ہونا چاہیے، اس کے اندر شاید ایک راز ہے کہ مادی زندگی بہت محدود ہے، ارض کا تعلق مادی زندگی سے ہے،
سما کا تعلق مانوی زندگی سے ہے. مانوی زندگی لامحدود ہے اس لیے وہ سماوات ہے، اور جو مادی زندگی ہے یہ انتہائی محدود ہے اس لیے مادی زندگی یعنی ارض صرف ایک کی صورت میں استعمال ہوتا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی سے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور وہ لوگ کہ جو باطل پر ایمان لائے اور اللہ سے کفر کیا یہ لوگ شدید خسارے میں رہیں گے، یہ لوگ شدید خسارے میں رہیں گے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ آپ سے کہتے ہیں عذاب جلدی آ جائے. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ایک مقدر وقت نہ ہوتا خدا کے نزدیک تو وہ عذاب جلدی بھیج دیتا. اب یہ جو کفر کا مطالبہ ہے نا کہ عذاب جلدی آ جائے، وہ مطالبات کی فہرست میں سے ایک مطالبہ کفر کا یہ بھی تھا کہ جو عذاب کہتے ہو وہ فوراً آ جائے، کیوں نہیں بھیجتے عذاب؟ وہ بے حیائی دکھاتے تھے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اسی وقت مقرر پر ہوگا. اچھا یہ تو کفر تو بے حیائی میں کہتے تھے عذاب جلدی کیوں نہیں آتا. ہم لوگ اللہ کے سامنے سمجھ لیجیے کم علمی میں اسی قسم کے مطالبات کرتے ہیں. ہمارے مطالبات بھی کم و بیش ایسے ہی ہیں. یعنی مثلا اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو آج غرق کرنا یا کل غرق کرنا، تو ہم خدا سے کہیں خدا آج ہی غرق کرنا. ہم لوگ ایسے ہیں کہ چاہتے ہیں جو ہونا ہے بس جلدی ہو جائے کسی طریقے سے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کے لیے وقت مقرر ہے، اسی وقت ہوگا جب اس کا مقرر ہوا وقت آئے گا. اب میں یہاں پہ ایک بات بس امام کی تشریف آوری کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، درود بھیجے گا محمد والا. آج میں نے بہت تیزی کر کے چند آیات کریمہ پڑھی، لیکن میں نے ٹارگیٹ کیا تھا کہ میں 12 آیات کریمہ پڑھنے کی کوشش کروں گا، مشکل سے 9 پڑھ پایا. کل تھوڑا سا میں آپ کا اور وقت لوں گا تاکہ ہم اس سورہ مبارکہ کو اختتام تک کم سے کم پڑھ لیں اور اس سورہ میں جو فضیلتیں ہیں وہ ہمیں نصیب ہو جائیں. امام کے ظہور کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے. ہم ہمیشہ یہ ہم نے کہنا ہے کہ خدا جلدی بھیج، صحیح، لیکن اگر خدا کا فیصلہ ہو کہ 500 سال بعد بھیجے پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے خدا ہم تیرے بندے ہیں، تو جلدی بھیج دے، تیرا حکم ہے. اگر تیرا حکم تاخیر پر ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہم تیرے بندے ہیں. ہمیں اپنے امام سے بھی یہی کہنا چاہیے کہ مولا جلدی تشریف لائیں، جلدی تشریف لائیں. لیکن اگر حکم خدا تاخیر پر ہے تو ہم انتظار پہ معمور ہیں، وقت طے کرنے پہ معمور نہیں ہیں. ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم اپنے امام سے کہیں کہ آپ 10 سال میں آئیں یا 5 سال میں. ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم امام کا انتظار کریں. اگر امام کی طرف سے حکم ہو کہ میں 500 سال بعد آؤں گا تو ہماری اصلی ذمہ داری ہے کہ ہم امام سے کہیں مولا آپ 5 سیکنڈ میں آئیں تو سر آنکھوں پر. اور اگر آپ کا حکم یہ ہے کہ ہم 500 سال انتظار کریں تو ہم 500 سال انتظار کریں. کاش ہمارے دل اس انتظار پر مطمئن ہو جائے کہ کوئی بات نہیں، انتظار کریں. اصل میں ہم لوگوں کے ساتھ ایک چیز جو ہو رہی ہے اور ہم لوگ بعض اوقات اپنے نوحوں مرثیوں کے اندر بھی کہتے ہیں اور خوش عقیدگی میں کہتے ہیں، خوش عقیدگی میں کہتے ہیں. بس ہم کہتے ہیں امام آ جائے تو کام پورا ہو جائے، قصہ تمام ہو جائے. بھائی قصہ تمام نہیں ہوگا، وہاں پہ قصہ شروع ہوگا. یہ لوگ جو ہم سمجھ رہے ہیں امام تشریف لائیں گے یہاں قصہ تمام ہو جائے گا، نہیں، جب امام تشریف لائیں گے اصل قصہ اس وقت شروع ہوگا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو صرف ایک کام ہے، انتظار کرو، اور تو کچھ نہیں ہے. البتہ اس انتظار کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنا نہیں ہے، اس انتظار میں تحرک ہونا چاہیے، اس انتظار میں حرکت ہونا چاہیے، اس میں جوش ہو، جذبہ ہو. لیکن جب امام تشریف لائیں گے پھر انتظار کے ساتھ ایک اور چیز بھی شروع ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ اب قربانی ہو. وہ لوگ اب اپنے آپ سے پوچھئے گا ہم انتظار فتح کا کرنا ہے یا قربانی کا؟ اصل میں تو ہم انتظار جھنڈے گاڑنے کا کر رہے ہیں. ہم لوگ انتظار اس بات پہ کر رہے ہیں امام تشریف لائیں گے نا سارے دشمن ختم ہو جائیں گے، پوری دنیا پر کا پرچم لہرائے گا اور ہم لوگ حاکم ہو جائیں گے. ہم پہلے انتظار کر رہے ہیں کہ ہم جیتیں گے یا انتظار کر رہے ہیں کہ مولا قربانی کا وقت کب آئے گا؟ جو ہمیں انتظار کرنا تھا وہ یہ تھا کہ مولا آپ کے جد امجد پہ ظلم ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں اس ظلم کے مقابلے میں اب آپ کی نصرت کریں.
ہمیں انتظار نصرت کا کرنا تھا اور ہم انتظار کر رہے ہیں فتح کا. پہلے قربانی کا انتظار کریں, پہلے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے امام آئیں گے تو ہم نے قربانی دینی. بس ہمیشہ جو بچوں کو ہم دعائیں دیتے ہیں, جو بچوں کو ہم سکھاتے ہیں, اس میں احتیاط کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم الٹی سیدھی چیزیں سکھا دیں. مجھے یاد ہے ہم لوگوں کو بچپن میں جو بزرگ لوگ دعائیں دیتے تھے, کہتے تھے جیتے رہو, ساری دنیا کی دولت تمہیں ملے, پتہ نہیں کتنی لمبی عمر نصیب ہو. اب میں سوچتا ہوں پتہ نہیں دعا میں سے کوئی قبول ہو گئی تو کیا ہوگا. اگر واقعا ساری دنیا کی دولت کسی کو مل گئی تو وہ تو بل گیٹ سے بھی اوپر بن جائے گا, کچھ اور مصیبت ڈھا دے گا ہمارے. پتہ نہیں. ان ساری دعاؤں کے ساتھ ایک احتیاطی دعا بھی ہونی چاہیے, وہ یہ کہ ساری دنیا کی دولت ملے جس کو تم دین کی راہ میں استعمال کرو, لمبی عمر ملے جس کے ذریعے تم اپنے ایمان کی خدمت کرو. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا جاتے جاتے یہ جملہ مذاق کا عرض کرتا چلوں. وہ ایک دوست نے پوچھا مولانا صاحب فلاں دعا صحیح ہے؟ میں نے کہا صحیح تو ہے لیکن اس کے ساتھ یہ دعا بھی کر لیا کرو. تو پھر اس نے پوچھا پھر, تو میں نے اس کو بتایا یہ دعا بھی کرو, یہ بھی کرو. کیا نے کہا یہ دعا صحیح ہے کہ میں خدا سے کہوں میرا بزنس بڑھا دے. میں نے کہا بات تو صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ یہ دعا کرنا کہ وہ بزنس بڑھانے کے نتیجے میں تمہارا دین نہ کم کرے. ایسا نہ ہو کہ تم بزنس بڑھنے کے نتیجے میں پھر سارا ٹائم اس کو دینا شروع کر دو, جیسے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی صحابی کے ساتھ ہوا تھا. اس نے کہا میرا بزنس بڑھ جائے, بزنس بڑھ گیا, جانور بڑھ گئے, اس نے جمعے پہ آنا ختم کر دیا, اس نے نمازوں کے اندر آنا ختم کر دیا. تو میں نے کہا ایسا نہ ہو. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, خدا تمہاری دولت بڑھائے, تمہاری عبادتیں کم نہ ہو اور تم اس دولت کو صحیح جگہ استعمال کرنا. کبھی خدا نہ کرے تم نے دولت کی گناہ کرنا شروع کر دیا, پھر کیا ہوگا. پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, تم کل مر گئے, تمہاری اولاد نے گناہ شروع کر دیا, تو یہ بھی مانگو. کیا لگا اچھا بھائی اب سمجھ میں آیا, ہر دعا کے ساتھ پورا پیکیج مانگنا ہے, ہر دعا کے ساتھ پورا پیکیج مانگنا ہے. یہ بھی ہر دعا کے ساتھ پیکیج آتا ہے. تو میں یہاں پہ اصل یہی ہے, ہر دعا کے ساتھ پورا پیکیج ہے کہ بھائی یہ بھی مانگو, یہ سب بھی مانگو, آپ اور ہم بھی ایسے. درود بھیجیں محمد ایک سوال کیا گیا توبہ کے بعد سابقہ گناہوں کے معاملات اللہ کے ہاں کیسے ہوں گے. ایک آدمی توبہ کرتا ہے, جو پرانے گناہ کیے ہیں ان کا کیا ہوگا. جو میں نے اشارتاً عرض کیا ابھی کہ پہلے پرانے گناہوں کو ریکٹیفائی کرے گا تب توبہ ہوگی, ورنہ توبہ ہی نہیں ہے. مثلا فرض فرمائیے خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی نے 20 سال نماز قضا کی ہے, آج وہ کھڑا ہوتا کہتا ہے میں توبہ کروں, تو کیا کرے. تو میں اس سے کہوں کم از کم پیچھے کی پڑھنا تو شروع کرو. اگر پڑھنا ہی شروع نہ کرے اور کہے میں توبہ کرتا ہوں, پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے توبہ کا. ہاں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پہلے 20 سال کی پڑھ لو پھر توبہ کرنا, پتہ نہیں اس سے پہلے مر گیا بیچارہ, پھر کیا ہوگا. تو ہم یہ کہیں گے توبہ کرو اور پرانی نمازیں پڑھنا شروع کر دو. اچھا کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو تدریجاً ادا ہونی ہے, مثال کے طور پر تو ہو ہی نہیں پائے گی اس کے 20 سال اگر ایک دن میں کرے, لیکن کچھ چیزیں جو اچانک ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر کسی کا پیسہ ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے, اب وہ کیا میں توبہ کروں گا اور 1-1 روپے کر کے واپس کرتا رہوں گا. نہیں بھائی, یہ اس کا پیسہ فوراً واپس کرو, یہ اجازت نہیں تمہیں کہ تم اس کو پیسے کو سنبھال کر رکھو اپنے پاس. بس توبہ کرے اور فوراً واپس کرے. بر سبیل تذکرہ آخری بات عرض کرتا چلوں, بعض لوگوں کے ذہن میں ایسے ہے کہ ہمارے پاس ایک نماز ہے جو جمعۃ الوداع میں پڑھ لیں تو پھر کوئی قضا نماز پڑھنی نہیں ہوتی. مشہور و معروف ہے کراچی میں جہاں پہ ہم جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں پر ایک آدمی نے اس طرح کا ایک ہینڈبل تقسیم کر دیا. 1 سال میں نے برداشت کیا, دوسرے سال میں نے کہا یہ پکڑو یہ کون آدمی ہینڈبل تقسیم کرتا ہے. اس کو بلایا اپنے پاس میں, بھائی کہاں سے لایا تم نے, کیا یہ روایت صحیح ہے یا غلط ہے. میں کہا روایت صحیح ہے, اس کا ایک مطلب ہے جس نے ساری زندگی نمازیں قضا کی ہوں, چاہے 1000 سال بھی قضا کی ہوں, نمازیں قضا کرے اور یہ نماز پڑھے تو خدا اس کے تمام اعمال کو قضاؤں کو بخش دے گا. یعنی نمازیں بھی قضا کرے اور اس نماز کو بھی پڑھے. تو کہنے اگر نمازیں قضا ہی کرے گا تو پھر اس نماز کو کیوں پڑھے. میں نے کہا اس لیے پڑھے کہ گناہ تو بلاخر ہوا ہے. بھائی فرض کرو خدا نہ کرے کسی نے فجر کی نماز قضا کی ہے, ظہر تک آتے آتے اس نے فجر کی نماز دوبارہ پڑھ لی ہے, قضا پڑھ لی ہے, لیکن قضا کا گناہ تو ہو گیا ہے. اس کا کیا ہوگا, اس کی استغفار چاہیے. تو اگر کسی نے عمر بھر نمازیں قضا کی ہیں, بعد میں وہ ان نمازوں کو قضا کو انجام دیتا ہے تو انجام دے, لیکن یہ نماز بھی پڑھے تاکہ خدا تعالیٰ اس کی گناہ میں بخشش کرے. بس یہ نماز ریپلیسمنٹ میں نہیں ہے,
کہ کوئی یہ سوچے کہ میں 40 سال نعوذ باللہ قضا کروں گا، اس کے بعد یہ نماز پڑھ لوں گا چاہے وہ 1 گھنٹے ہی لگے. کہاں 40 سال کی عبادت، کہاں 1 گھنٹے کی ایک عبادت. اس طرح سے ہاں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اگر کوئی کرے. ایک اور سوال ہو سکتا ہے، اگر ایک آدمی کی اتنی لمبی نمازیں قضا ہیں، وہ قضا پڑھتے پڑھتے مر جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ نیت کے اوپر بخش دیتا ہے، اس نیت پہ کہ انشاءاللہ یہ پڑھ رہا تھا اور اگر زندہ رہتا تو پڑھ لیتا، انشاءاللہ خدا تعالیٰ بخش دے گا. خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قریب کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو ہماری غلطیوں سے واقف ہے، ہماری خطاؤں لغزشوں کو جانتا ہے. پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان تمام کی مغفرت فرما، ہماری تمام غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار ہمارے مرحومین تیری رحمت کے منتظر ہیں. پاک پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ان مرحومین کے بھی تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما، ہمارے مرحومین کی قبور کو اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما. اے پاک پروردگار دشمن ہمارے سروں پر ہے، دنیا کے مختلف مقامات پر مومنین سختیوں میں وقت گزار رہے ہیں، بالاخص بحرین کے مومنین سختی میں ہیں، پاکستان کے مومنین دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر. تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا ان مومنین کو فتح و نصرت نصیب فرما، ان کے دشمن قابل اسلام نہ ہو تو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار تمام دعائیں امیدیں آرزویں تیری حجت کے نام کریں، اس حجت کے نام کے صدقے میں ہماری بیماروں کو شفا عنایت فرما، ہمارے مخروزوں کے قرض کے بار سے سبکدوش فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں بحق اسرائے کربلا آزادی اور رہائی نصیب فرما، ہم سب کو دین کی دولت سے مالا مال فرما. اے پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہماری قلیل عبادتوں کو بحق محمد و آل محمد قبول فرما، ان روزوں کو ہم سے قبول فرما، ان نماز و استغفار کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار امیدیں تیری حجت کے لیے، پاک پروردگار ہر سختی آسان ہے تیری حجت کے انتظار میں. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس امید اہل بیت کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. بجاہ محمد و آل محمد، درود بر محمد و آل محمد.